علامہ ارشد ترابی علیہ السلام کے کلام سے مر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدر محفل اور نارتھ امریکہ بلکہ دنیا کے اس وقت کے موجودہ شعراء میں استاد الشعراء کی حیثیت رکھنے والی شخصیت اور ہمارے ہمیشہ کی طرح سرپرست اعلیٰ حضرت شہاب کاظمی صاحب کی اجازت سے، اور اس کے بعد مہمان خصوصی ڈاکٹر عمار ترابی اور ناظم محفل جناب حیدر عباس اور میرے دیگر سینئر لوگ جو یہاں اساتذہ موجود ہیں کی اجازت سے، ابتدائی سخن میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں بزم اہل بیت نارتھ امریکہ کا کہ انہوں نے مجھے دعوت کلام دی، اور یہ وہ کلام جس سے مصرع طرح کا انتخاب کیا گیا ہے حضرت علامہ ارشد ترابی کا اعلی اللہ مقام کا مشہور و معروف کلام ہے. اور اس کو اولین طور پہ وعلیکم السلام جناب اشرف عباس صاحب نے پڑھا تھا، اور انہی کی آواز کی بازگشت ابھی تک میرے کانوں میں ہے، اور انہی کی بندش میں یہ کلام میں بھی پیش کروں گا. یہ کلام ڈاکٹر عمار نے بھی پڑھا تھا اور ماشاءاللہ جی، اور ڈاکٹر صاحب کا میں خصوص طور پہ انتہائی ممنون متشکر ہوں. گزشتہ دنوں جب ان سے رابطہ ہوا، بالمشافت میری ملاقات آج ہوئی ہے، لیکن ایک جو بات کرنے کے بعد ایک اندازہ ہوا کہ جو کراچی کے لوگوں کا ایک خاصہ رہا ہے علم و ادب کے حساب سے، اور خاص طور پہ انچولی میں جو لوگ آباد رہے ہیں وہاں سے جن کا تعلق ہے، وہ اس بات کو ضرور سیکنڈ کریں گے. ہمارے ظفر بھائی موجود ہیں یہاں، اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ وہ ایک ماحول جو انچولی میں اس وقت تھا، خاص طور پہ جب میرے ذہن میں بس ایک دور تھوڑا سا یاد ہے حضرت علامہ ارشد ترابی کا جو آخری زمانہ تھا 1973 شاید یا 1972 پہلے کے، اس میں جو تفاسیر کی مجالس ان کے گھر پہ ہوتی تھی، وہ تھوڑا سا میرے ذہن میں موجود ہے خاکہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انچولی میں دیگر شخصیات جو نابغہ روزگار شخصیات اس وقت وہاں پہ مقیم رہیں، ان میں جناب ڈاکٹر منور عباس صاحب اور جناب اشرف عباس صاحب کے جو والد تھے وہ خود بھی شاعر منور عباس صاحب، اور دیگر شعراء کرام، بہت سارے لوگ، بہت حضرت شاہد نقوی علیہ اللہ مقامہ اور دیگر لوگ، جو اس وقت کا ماحول ایک ہم نے دیکھا ہے. اور آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن کراچی سے جو لوگ آتے ہیں ان میں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ کراچی میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ اس ماحول کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جہاں بھی جاتے ہیں اس خوشبو کو پھیلاتے ہیں. اور یقیناً میرے سامنے وہ لوگ موجود ہیں. ایک ادبی جو ایک خاصہ رہا ہے اس کا آپ مظہر یہاں ملاحظہ فرما رہے ہیں سامعین کی شکل میں. اور میرے اساتذہ جو میرے یمین و یسار موجود ہیں میری سرپرستی کے لیے، لیکن مجھے ایک حکم دیا گیا تھا کلام پڑھنے کا، اس سے آغاز کرنا چاہیں گے. اور میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں پھر بزم اہل بیت نارتھ امریکہ کا کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے علامہ صاحب کا کلام پڑھنے کی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے گزارش کی تھی، تو ایک تعلق رہا ہے جناب علامہ ارشد ترابی مرحوم علی اللہ مقامہ کا اور استاد قمر جلالوی کا. تو یہ کچھ شعر شروع میں ایک استاد قمر جلالوی کے، ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلوات. مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال، جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال،
ہجرت کا بستر دیکھ فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر وہ تو یوں کہیے کہ آپ پہنچے مدینے سے علی، وہ تو یوں کہیے کہ آپ پہنچے مدینے سے علی، ورنہ لوٹ آئے بہت سے باب خیبر ورنہ لوٹ آئے بہت سے باب خیبر دیکھ کر۔ آخری شعر و مقطع، ہوتے ہوں گے کنج مرقد میں فرشتوں کے سوال، ہوتے ہوں گے کنج مرقد میں فرشتوں کے سوال، ہم سے تو کچھ بھی نہ پوچھا شکل حیدر دیکھ کر، ہم سے تو کچھ بھی نہ پوچھا شکل حیدر دیکھ کر، زوج زہرا کا پتہ معلوم تھا ورنہ قمر، زوج زہرا کا پتہ معلوم تھا ورنہ قمر، عرش سے آتا ستارہ سینکڑوں گھر دیکھ کر، عرش سے آتا ستارہ سینکڑوں گھر دیکھ کر۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا وہ کلام جس سے آج کی اس طرح محفل کا جس طرح اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ کلام یقیناً ایک ایسا کلام ہے، آپ مطلع میں ملاحظہ کیجیے گا کہ استجابت دعا کے لیے اگر اس کلام کا حوالہ دیا جائے مولا کی بارگاہ میں تو یقیناً وہ دعائیں قبول ہوں گی، اور مجھ خاکسار کو بھی تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور دیگر تمام مومنین مومنات جس حوالے سے جہاں جہاں پریشان ہیں، بیمار ہیں، مسائل کے شکار ہیں، پروردگار اس کلام کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے تمام لوگوں کی پریشانیاں حل فرمائے، بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میری گزارش ہے ایک دفعہ سورہ حمد پڑھ کے استاد قمر جلابی، علامہ رشید ترابی اور ہمارے دیگر اساتذہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور دیگر مومنین مومنات اور شہداء کی ارواح کو اصال فرما دیجیے گا۔ إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اور مولا ابوالفضل عباس کے علم کے حوالے سے ہمارے عزاخانوں کی یہ شان ہے کہ وہ علم جو روز عاشور ٹھنڈا ہوا تھا وہ ایسا بلند ہوا کہ آج تک بلند ہے۔ اور دو مصرے میں ابتدائیے کے طور پر عرض کر کے پھر اس کلام کی طرف آتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ تھاما علم تو دل میں یہ احساس آ گیا، تھاما علم تو دل میں یہ احساس آ گیا، ہاتھوں میں جیسے دامن عباس آ گیا، ہاتھوں میں جیسے دامن عباس آ گیا۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اس علم سے ہم سبوں کی شان ہے، اس علم سے ہم سبوں
ابن حیدر یہ تیرا احسان ہے. اور شعر ملاحظہ کیجئے گا. کفر کی تعریف اب آسان ہے. کفر کی تعریف اب آسان ہے. جب علی کی دوستی ایمان ہے. جب علی کی دوستی ایمان ہے. بستر احمد پہ اور ہجرت کی رات. بستر احمد پہ اور ہجرت کی رات. یا علی ہے یا خدا کی شان ہے. یا علی ہے یا خدا کی شان ہے. شعر دیکھیے گا. دیکھ اولا بالتصرف ہے علی. دیکھ اولا بالتصرف ہے علی. نام لے مشکل ہر ایک آسان ہے. نام لے مشکل ہر ایک آسان ہے. کفر کل وہ ہے ادھر ایمان کل. کفر کل وہ ہے ادھر ایمان کل. ہادیے برحق نہیں میزان ہے. ہادیے برحق نہیں میزان ہے. دوش احمد پر نہیں ہے مرتضیٰ. دوش احمد پر نہیں ہے مرتضیٰ. حد امکان پر کوئی انسان ہے. حد امکان پر کوئی انسان ہے. آج تک آتی ہے آواز رسول. آج تک آتی ہے آواز رسول. یہ میری
عطرت ہے یہ قرآن ہے، یہ میری عطرت ہے یہ قرآن ہے۔ اور مکتبہ خاک نازل کیجئے گا۔ نظم مولا جو آئے ہیں رشید، نظم مولا جو آئے ہیں رشید، زندگی پر موت کا احسان ہے۔ نظم مولا جو آئے ہیں رشید، زندگی پر موت کا احسان ہے، زندگی پر موت کا احسان ہے۔ اس علم سے ہم سبوں کی شان ہے، ابن حیدر یہ تیرا احسان ہے۔ ایک دفعہ آپ آواز بلند آ رہی ہے۔ اللہم صلی